کیا کشمیر پاکستان کے لیے ایک فارن ٹیریٹری ہے؟ اس کا جائزہ آج کے اس ولاگ میں ہم لیتے ہیں۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ایک شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کے سلسلے میں کیس کی سماعت کے دوران حکومت پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک فارن ٹیریٹری ہے جس کا اپنا آئین اور اپنی عدالتیں ہیں، اور چونکہ احمد فرہاد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، آزاد کشمیر کی پولیس کے پاس ہے، وہاں پہ پاکستان کا قانون اور عدالتیں ان کا دائرہ کار نہیں ہے، کیونکہ جو آزاد کشمیر میں پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کے فیصلے غیر ملکی عدالتوں کے فیصلوں کے طور پہ آتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کے لیے ایک فارن ٹیریٹری ہے۔ اب اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، اس کا ہم آئینی اور قانونی لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ کشمیر ایک فارن ٹیریٹری ہے، تو اس پہ جناب جسٹس محسن حسن کیانی کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو سرکاری افسر اور آزاد کشمیر جاتے ہیں، کیا وہ ایکس پاکستان لیو لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے ای این ڈی رولز کے مطابق پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں، اگر انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہو تو ان کو این او سی لینا پڑتا ہے اور ان کو ایکس پاکستان لیو لینا پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ دوسرا، ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اگر کشمیر جو ہے وہ فارن ٹیریٹری ہے تو آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے سرکاری ملازمین اور پاکستان کی عسکری اور سول جو بیوروکریسی ہے وہ کیسے وہاں پہ کام کر رہی ہے؟ جسٹس محسن کیانی اس پہ خاموش رہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا یہ جو بیان تھا اس کو ایک لحاظ سے جو ہے قبول کیا۔ اب اس پہ شاید اگلی سماعت میں وہ کچھ بات کریں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی بحث جاری ہے۔ سیاسی محاذ آرائی یا جذباتیت سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا آتے ہیں، پہلے جو ریاست جموں و کشمیر 1947 میں آپ کو پتہ ہے ایک ریاست کے طور پہ تھی، اور ریاستوں کو آپشن تھا انڈیا پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کریں یا وہ خود مختار ہو جائیں، جیسے حیدرآباد دکن نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا۔ اب ریاست جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اب ہندوستان کے پاس جو جموں و کشمیر کا حصہ ہے، ہندوستان عالمی سطح پہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ یا عالمی رائے اس کی اس بات کو اہمیت نہیں دیتی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں زیر بحث ہے تو پھر انہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن بھارت یہ کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے 2-3 مرتبہ بھارت کے ساتھ الحاق کا جو ہے فیصلہ کیا، پھر کشمیر کے لیڈر شیخ عبداللہ نے ہمارے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، پھر انڈیا کا جو آئین ہے اس کو بھارت کا جو آئین ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ کہتا ہے، اور جو ابھی حال ہی میں انہوں نے دفعہ 370 ختم کی، انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی قرار دیا کہ ریاست جموں کشمیر ان کا حصہ، تو وہ عالمی سطح پہ یہ کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف ادھر آ جائیں، پاکستان کے پاس جو کشمیر کا علاقہ زیر انتظام آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان، پاکستان کے پاس اس قسم کی کوئی قانونی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، نہ جو ہے وہ اسمبلیوں کے درمیان ایسا معاہدہ ہے، نہ سپریم کورٹ کے لیول پہ ہے، اور اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تو اس پہ مہر ثبت کی ہے کہ پاکستان کے فیصلے وہاں پہ غیر ملکی فیصلوں کے طور پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان کی جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، ظاہر عدالتوں کے فیصلے تو وہاں پہ لاگو ہوتے نہیں، اور اسی طرح پاکستان کی کسی بھی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آج تک نمائندگی نہیں دی گئی، یہی وجہ تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی آئین بنے، 1956 کا آئین بنا، ایوب خان نے جو اپنا آئین دیا، اور اس کے بعد 1973 کا آئین بنا، ان تینوں آئین میں کسی آئین میں بھی آزاد جموں و کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو یا ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ اب یہ 1973 کا آئین دیکھیے، اس کی جو پہلی شق ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کی، یہ پہلے اردو میں آپ دیکھیں سلائیڈ اور پھر انگلش میں بھی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان پہ مشتمل ہیں۔ تو اس میں پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کا ذکر ہے، اس کے بعد قبائلی علاقہ جات کا ذکر ہے، اس کے بعد جو وفاقی دارالحکومت کا علاقہ اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ ذیلی جو شق کہ جو ریاستیں
پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی تو پھر اس میں شامل ہوں گی۔ اب یہ جو آئین کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ پاکستان کے علاقوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ آرٹیکل واقعی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی بات کی توثیق کرتا ہے کہ کشمیر فورن ٹیریٹری ہے، یعنی وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو فورن ٹیریٹری ہے۔ اسی آئین 1973 کا آئین جو اس وقت پاکستان میں نافذ العمل ہے، اس کی جو شک 257 ہے، 257، اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے، یہ اردو میں ہے اور پھر آپ انگلش میں بھی دیکھیے، کہ جب ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور مذکورہ ریاست یعنی ریاست جموں کشمیر کے درمیان تعلقات ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق طے ہوں گے۔ تو یہ فیوچر سینٹینس ہے، اگر ہوگا، اور ابھی تک ہوا نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آئینی اور قانونی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کے باشندے جو ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ اس لیے اگر وہاں کے کوئی باشندے کہتے ہیں جی ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو اس چیز کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ان کی غلط نہیں ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے وہ بالکل انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی بات کو خاموشی سے جو سننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ تھی جناب آئینی اور قانونی صورتحال، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جذباتیت ہوتی ہے، اور جذباتیت میں ہم جو ہے وہ اصل ان چیزوں کو بلا دیتے ہیں، محاذرائی سیاسی ہو یا کسی اور قسم کی ہو، اس میں اصل حقائق پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے، اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، پسند آئے تو دوست احباب سے شیئر کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔